إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى نفسه معصية. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. تمام قسم کی تعریفات بڑائی بزرگی اس رب کائنات کے لیے سزاوار ہے. مالک مختار، خالق کائنات، مالک ارض و سما، بعدہ بے شمار درود و سلام کی برکھا نازل ہو اس رب ذوالجلال کے بھیجے گئے تمام محبوب و مقبول پیغمبر اور پھر ان پیغمبروں کی جماعت میں سے پیغمبروں کے سردار تاجدار انبیاء رحمت للعالمین احمد مصطفیٰ سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد مبارک وسلم. حاضرین جمعہ، اللہ رب العزت ہم انسانوں کو، تمام انسانیت کو اللہ رب العالمین نے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ گزشتہ قوموں کو، ان کے پیغمبروں کو اللہ رب العالمین محض صرف ان کی بستی اور ان کے قبیلے کے لیے اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھیجا کرتا تھا. اللہ رب العالمین جس قوم، جس قبیلے والے کی رہنمائی اور ان کو اپنی جانب بلانے کا اللہ رب العالمین جب ارادہ کرتا
تو ان کو اسی قوم کی جانب بھیجا کرتا تھا، لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ کی نبوت، آپ کی رسالت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے کسی ایک قوم کے لیے، کسی ایک قبیلے کے لیے، یا صرف مومنوں کے لیے، یا صرف سارے کے سارے عام انسانوں کے لیے نہیں، بلکہ اس زمین پر اللہ رب العالمین نے سارے لوگوں کے لیے آپ کو نبی، آپ کو رسول بنا کر بھیجا، جس کی شہادت اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے ان الفاظ میں دی کہ یا ایھا الناس انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، بے شک اللہ رب العالمین نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو بشیر اور آپ کو نذیر بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ رب العالمین نے جمیعا ساری انسانیت کے لیے آپ کو اللہ رب العالمین نے نبی، رسول، ہادی، رہبر، پیشوا بنا کر اللہ رب العالمین نے بھیجا ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے ایک احسان کا ذکر فرمایا، وہ احسان کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یہ اللہ رب العالمین کی چاہت اپنے بندوں کے حوالے سے، اللہ رب العالمین کی منشا اپنے بندوں کے حوالے سے کہ اپنے بندوں کو اللہ رب العالمین ان کی بگڑی ہوئی ڈگر پر، ان کے غلط راستے پر، یا ان کے گناہ والے، معصیت والے راستے پر، ان کی اس چال بازیوں پر اللہ رب العالمین ان کو دور کر کے ان کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے اللہ نے کہا کہ ہم نے قرآن مجید کو نازل فرمایا، ہم نے اس قرآن مجید کو سکھانے والا تمہارے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں اس آیت کریمہ کے حوالے سے اللہ نے کہا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اللہ رب العالمین کا یہ احسان ہے اہل ایمان پر، اہل ایمان والوں کے لیے اللہ رب العالمین نے انہی میں سے، یعنی انسانوں میں سے ہی اللہ رب العالمین نے ایک انسان کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ اگر انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے، انسان کی رہنمائی کے لیے، انسان کو سیدھے راستے پر بلانے بتلانے کے لیے اگر اللہ فرشتوں کو بھیجتا تو شاید کہ یہ تضاد کی بات ہوتی، شاید کہ یہ تضاد کی بات ہوتی کہ فرشتوں کی زبان انسان سمجھتے یا نہ سمجھتے، یا انسانوں کی زبان فرشتے سمجھتے کہ نہ سمجھتے، لیکن اللہ رب العالمین نے کہا من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، تمہارے ہی نفس سے، تمہارے ہی جنس سے اللہ رب العالمین نے ایک نبی، ایک پیغمبر کو بنا کر بھیجا ہے جو تم کو تمہارے لیے ایک سیدھا راستہ دکھائے گا، تم کو گناہوں سے روکے گا، تمہارے لیے پاکیزگی، طہارت کا راستہ اپنانے کے لیے تم کو ابھارے گا، تم کو دنیا کے گناہ، دنیا کی معصیت سے روکے گا، تم کو اللہ رب العالمین کی اس چاہت، اللہ رب العالمین کی اس منشا اور اللہ رب العالمین کی اس راستے، اس ڈگر پر لانے کی کوشش کرے گا جو راستہ اللہ رب العالمین کا راستہ ہے، اور اللہ کے علاوہ جو اللہ رب العالمین کی فرما برداری اور اللہ کی اطاعت کے راستے والے ہوں گے، انہی راستے پر اللہ رب العالمین کے یہ پیغمبر تم کو لانے کی کوشش کریں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معصیت کرنے والے بھی اس زمین پر ہوں گے، اللہ کی نافرمانی کرنے والے بھی اس زمین پر ہوں گے، اور اس پیغمبر کی بات کو ٹھکرا دیں گے، اس پیغمبر کی بات کا انکار کر دیں گے، یا بسا اوقات اس پیغمبر کی بات کو سنیں گے تو لیکن عمل نہ کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے اس احسان کا تذکرہ فرمایا ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ جب بات آتی ہے اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے حوالے سے، اللہ رب العالمین کتنی فکر کرتا ہے، اللہ رب العالمین ہم بندوں سے کس چیز کی چاہت کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی کوشش، اللہ رب العالمین یہ ہم سے کیا چاہتا ہے، ہمارے لیے اللہ رب العالمین نے کون کون سے راستے آسان کیے ہیں، اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے کن راستوں پر جانے سے منع فرمایا ہے۔ کچھ وصیتیں ہیں، کچھ ہدایتیں ہیں، کچھ وصیتیں ہیں، کچھ ہدایتیں ہیں اللہ رب العالمین کی۔ اگر ان وصیتوں میں یہ اللہ رب العالمین کی وصیت اپنے بندوں کے حوالے سے، بندے آپس میں دوسرے کو وصیت کرتے ہیں، اپنے مال کی، اپنے وراثت کی، اپنے ترکہ کی، اپنے مال ہوئے بچے کی وراثت کرتے ہیں، لیکن اللہ نے اپنے بندوں کو جو وصیت کی ہے انہی وصیت میں سے قرآن مقدس پورا کا پورا قرآن جگہ جگہ پر بار بار اللہ رب العالمین نے ان آیتوں کا تذکرہ فرمایا ہے، جو آپ کے سامنے کچھ مختصر وصیتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جو سورۃ الانعام کی آیت کریمہ بڑی آیت پڑھی گئی ہے، اس آیت کے اندر ہی اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ اللہ کے بندوں کے لیے وصیت ہے،
اللہ کے بندوں کے لیے یہ نصیحتیں ہیں، اللہ کے بندوں کے لیے اپنانے کے لیے یہ ان کے لیے عظیم پیغام ہے۔ کیا پیغام شروع ہوتا ہے اس آیت کریمہ کے اندر؟ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے کہا قل، اے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر اور اس کے بعد والی آیتوں میں دونوں کے دونوں آیتوں میں ملا کر کم و بیش تقریباً 10 وصیتیں اللہ رب العالمین نے کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا بہ شیئا۔ جو وصیت سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے کی، جو نصیحت اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے کی، وہ تو سمجھ گئے ہوں گے کہ کون سی نصیحت؟ وہ نصیحت اللہ رب العالمین نے کہا کہ بے شک اے میرے پیغمبر میرے بندوں کو مجھ تک بلائیے اور ان کو اس بات کی وصیت سنا دیجئے کہ اللہ تشرکوا بہ شیئا، اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ وہ اللہ رب العالمین کے ذات کو کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، وہ اللہ رب العالمین کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اور بسا اوقات کبھی اللہ کی عبادت کے حوالے سے کبھی کسی انسان کو یا کبھی کسی پیغمبر کو، کبھی کسی اولیاء کو، کبھی کسی صلحاء کو وہ اللہ کی ذات میں ذرہ برابر بھی وہ شامل نہ کرے۔ اور اگر ایسا وہ کام کرتے ہیں تو یقیناً اللہ کے علاوہ ان لوگوں نے خود دوسرا معبود بنا رکھا ہے جو شرک کی دعوت دینے والا ہے۔ یہ آیت کریمہ نازل ہو رہی تھی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی کا گزر ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی کا گزر ہوا۔ ان صحابی رسول وہ عیسائیت سے کنورٹ ہو کر آئے تھے، پہلے عیسائی تھے، عیسائی سے کنورٹ ہو کر آئے تھے، اور انہی میں سے جو یہودی کے سب سے بڑے عالم حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی اسلام کب لائے تھے؟ جب مدینہ منورہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آمد ہو رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ جا رہے تھے تو عبداللہ بن سلام ابھی اس وقت یہودی تھے، لیکن جب مدینہ کے اندر ایک بول بالا ہوا، مدینہ کے اندر لوگ اچھل پڑے کہ آج اللہ کے رسول آ رہے ہیں، آج اللہ کے رسول آ رہے ہیں، تو یہ عبداللہ بن سلام انہوں نے کہا کہ میرا دل دھڑک اٹھا، میرے دل کے اندر ایک چاہت اٹھی کہ میں بھی چلوں اس رسول کے دیکھوں جس کو دیکھنے کے سارے مدینہ والے مشتاق ہیں، پورا مدینہ منتظر ہے اللہ کے رسول کو دیکھنے کے لیے۔ عبداللہ بن سلام کا بیان ہے کہ میں نے محمد رسول اللہ کو اپنی پہلی نگاہ میں دیکھا، میں نے دیکھتے یہ کہا کہ یہ جھوٹا چہرہ نہیں ہو سکتا، یہ جھوٹا چہرہ نہیں ہو سکتا، یہ واقعی میں یہ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے رسول کی نصیحتوں کو وہ بیان کر رہے ہیں کہ میں ہلکے ہلکے کانوں میں سن رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کو عام کر رہے تھے، افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام۔ یہ تین پیغام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں قدم رکھتے ہوئے اپنے پہلا پیغام دے دیا تھا، اور ان تینوں پیغاموں کو سننے کے بعد عبداللہ بن سلام اسلام میں داخل ہو گئے تھے۔ تو وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو عیسائیت سے کنورٹ ہو کر جو صحابی آئے تھے، ان کے گلے کے اندر ایک یہ نشان تھا، ایک نشان تھا عیسائیت کے، ان کے مقبرے کے اندر جو نشان لگا رہتا ہے، جو نشان لگا رہتا ہے وہ نشان ان کے گلے میں پڑا ہوا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے میرے صحابی تم اپنے گلے میں بت کو لٹکا کے رکھے ہو، اپنے گلے میں بت کو لٹکا کے رکھے ہو، لہذا اس بت کو نکال کر پھینک دو۔ گلے میں تھا کیا؟ گلے میں ایک مارک نشان تھا جو عیسائیت اپنے گلے کے اندر یا اپنے مقبرے کے اندر یا اپنی عبادت گاہوں کے اندر اس کو مقدس اور معتبر سمجھتے ہیں۔ اور صحابی رسول کے گلے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، کہا نکال کر پھینک دو اس کو۔ صحابی رسول نے فوراً نکال کر پھینک دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب تم نے اس بت کو نکال کر پھینک دیا۔ کیا مطلب؟ بہت بڑا پیغام ہے، بہت بڑا پیغام ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے گلے کے اندر کالا دھاگا یا اپنے ہاتھ میں کالا دھاگا یا اپنے بازو میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امام قاسم، یہ ساری کی ساری چیزوں کو اپنے جسموں میں باندھ کر کوئی شخص پکا موحد نہیں ہو سکتا، کوئی شخص اللہ رب العالمین کی عبادت کو اس کو خالص نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر اس شخص نے، اس انسان نے اگر اپنے جسم کے اندر کوئی دھاگا، کوئی کالا پٹا یا کوئی ایسی تعویذ یا کوئی ایسا گنڈا اگر لٹکا رکھا ہے تو وہ اس بات کا دعویٰ کرنے والا ہے کہ اللہ کے علاوہ اس کے اندر بھی نفع نقصان کا حق ہے۔
اللہ کے علاوہ اس چیز کے اندر بھی نفع نقصان کا حق ہے، اور اگر اس نفع نقصان کا حق اگر اللہ رب العالمین کو ہے تو پھر اس کی مجال کیا کہ ہم اس چیز کو پہن رکھے ہیں۔ اسی کو اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر دوسرے الفاظ میں ارشاد فرمایا، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ لوگ آنے والے ایام میں لوگ اپنے علماء کو، اپنے درویش کو اپنا رب بنا لیں گے، اپنا معبود بنا لیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا، صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول کیسے کوئی اپنے عالم کو ان کو رب بنا لے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر اللہ نے جس چیز کو حلال کر رکھا ہے اس کو وہ لوگ حرام قرار دیتے، اور اللہ نے جس چیز کو حرام کر رکھا ہے اس کو یہ لوگ اپنے اوپر حلال کر لیں، بتاؤ یہ اللہ رب العالمین کا نظام ہے کہ اللہ نے جس کو حلال کر رکھا ہے وہ حلال ہوگی، اور اللہ نے جس کو حرام کر رکھا ہے وہ حرام ہوگی۔ تو اس لیے ان کی بات ماننا اور ان کی بات مان کر اس پر عمل کرنا یہ بھی بت کی پوجا ہے، یہ اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک بڑا طبقہ عوام الناس کا ایک بڑا مجمع، اگر کوئی عالم کوئی بات کہہ دیتا ہے اور ہم نے بلا تحقیق اگر ہم نے اس کی بات کو مان لیا، یہ شرک ہے۔ بلا دلیل، بلا قرآن مجید کی آیت، بلا احادیث رسول، اگر ان دونوں نصوص کے علاوہ اگر کسی اور چیز کا حوالہ دیا جاتا ہے، نہ کتاب و سنت میں اس کا ملنا ہے، تو ایسا کام کرنے والا وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کو چھوڑ کر وہ شرک کرنے والا ہے۔ کیونکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تھا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تم ان کو مت چھوڑنا، اگر ان کو چھوڑ دو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور آج دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر، اللہ کے رسول کی تعلیمات کو چھوڑ کر لوگ تیسرا راستہ اپنا رکھے ہیں، اور اس تیسرے راستے کے اندر گمراہی ہے، اور اس تیسرے راستے کے اندر ضلالت ہے، اور اس تیسرے راستے کے اندر جہنم ہے۔ اگر آج دنیا کے اندر بے شمار ایسے علماء، بے شمار ایسے درویش، بے شمار ایسے خطبہ جو دہاڑے مار کر جھوٹی باتیں، جھوٹی آیت کریمہ کی تفسیریں کرتے ہیں، اور عوام الناس میں اگر کوئی سن کر اگر اس پر عمل کرتا ہے تو سننے والا بھی شرک کرنے والا ہے، سننے والا بھی اللہ رب العالمین کی ذات کا انکار کرنے والا ہے۔ کیونکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ رب العالمین نے حلال و حرام کرنے کا حکم اسی وقت دیا ہے جب اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ازواج مطہرات میں کسی کو شہد ناپسند ہے، اللہ کے رسول نے کہا کہ میں اپنے اوپر اس کو حرام کرتا ہوں۔ فوراً آیت نازل ہو گئی، اور آیت بھی نازل ہوئی تو پوری سورت کے نام سے نازل ہوئی جو حرام کے نام سے نازل ہوئی، سورۃ تحریم۔ اور کس بارہ کی سورت ہے؟ سورۃ تحریم۔ اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا النبی، اے میرے نبی، لما تحرم ما احل اللہ لک، آپ حرام مت کہو جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کر رکھا ہے۔ جب اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے حلال کر دیا ہے تو اللہ کے رسول آپ اس چیز کو حرام مت کیجیے۔ فوراً آیت کریمہ نازل ہو گئی۔ تو یہ چیز کہاں پر واضح ہوتی ہے اور کہاں پر یہ چیز فٹ آتی ہے کہ کوئی کچھ بھی کہتا چلا جائے، قرآن مجید کے علاوہ، احادیث رسول کے علاوہ، صحابہ کی زندگی، صحابہ کی سیرت کو چھوڑ کر وہ دنیا کی ساری دین کی لفاظیوں کے نام پر وہ دنیا کو ضلالت و گمراہی میں وہ مبتلا کرتا رہے، اور پھر ہم کہتے رہے کہ ہم سیدھے راستے پر ہیں، ہم سچے راستے پر ہیں، ہم نے حق مانا ہے، ہم نے علماء سے سنا ہے۔ آج کے اس دور کے اندر ابھی کچھ ویڈیو چل رہی ہیں، قرآن مجید کی ایک آیت کی تفسیر اتنی الٹی تفسیر کی جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین کا غضب نہ نازل ہو جائے، اللہ رب العالمین کا غضب نازل نہ ہو جائے کہ قرآن مجید کو پڑھنے والے قرآن مجید کو بدل دے رہے ہیں، جس کو اللہ نے کہا تھا کہ گزشتہ قوموں کے اندر یحرفون الکلم عن مواضعہ، کہ وہ کلمے کو ان کے جگہ سے بدل دیتے تھے، اور آج بھی امت کے اندر لوگ بدلنے والے موجود ہیں، جس کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کہا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ یہ آیت کریمہ پیش کر کر دنیا والوں کو پیغام دے رہے ہیں کہ نہیں، جشن عید میلاد النبی قرآن میں اللہ نے کہا نعوذ باللہ استغفر اللہ، اللہ کی لعنت ہو ایسے لوگوں پر جو قرآن مجید کی الٹی تفسیر کرتے ہیں، جو قرآن مجید کا ترجمہ نہیں جانتے، قرآن مجید کی آیت کریمہ نہیں جانتے۔ ارے اسی آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے
قرآن مقدس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو نازل کرنے کا اللہ رب العالمین نے فضل قرار دیا. اور جبکہ پہلی آیت بھی بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے بندوں پر، مومنوں پر یہ اللہ کا احسان ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. کتاب والحکمہ، کتاب سے مطلب کیا ہے؟ کتاب اللہ نے نازل کیا تو کون سی کتاب؟ اللہ نے کتاب نازل کیا ہے یہ قرآن مقدس کو اللہ نے امت محمدیہ کے لیے رشد و ہدایت کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے نازل فرما کر اس کا طریقہ، اس کی تفسیر، اس کا معنی، اس کے فصاحت، اس کی بلاغت، ساری کی ساری چیزوں کو اللہ نے واضح کر دیا تھا اپنے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. لہذا یہ اللہ کی پہلی وصیت کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شرک مت کرنا. بتایا گیا نا کہ شرک کے کون کون سے دروازے ہیں، شرک کہاں کہاں کے بھی پایا جائے گا؟ اپنے گلے میں، اپنے ہاتھوں میں اور اپنے ماتھوں میں. بسا اوقات 9 مہینے ماں کے پیٹ میں ایک بچہ محفوظ رہتا ہے، سلامتی کے ساتھ رہتا ہے. جیسے پیدا ہوتا ہے اس کے ماتھے پہ کالا ٹیکا لگا دیا جاتا ہے، اس کے ہاتھ میں کالا دھاگا باندھ دیا جاتا ہے. شرک ہے، گناہ کبیرہ ہے، اللہ معاف نہیں کرے گا. آپ کتنے توحید والے کیوں نہ ہو، آپ کتنا اللہ رب العالمین پر وہ موحد اور وہ عقیدہ رکھتے ہو کہ ہمارا اللہ رب العالمین کی ذات پر بھروسہ ہے، محمد رسول اللہ کو ہم نے نبی مانا ہے، اور اگر آپ نے اپنے گھروں کے اندر اگر اس کام کو نہیں روکا ہے، بچہ پیدا ہوا ماتھے پہ کالی ٹکلی لگا دی گئی، ہاتھ میں کالا دھاگا باندھ دیا گیا، کمر میں کالا دھاگا باندھ دیا، کیوں؟ نعوذ باللہ، نظر نہ لگے. یہ کیا عقیدہ ہوا؟ عقیدہ یہ ہوا کہ نفع نقصان اللہ کے علاوہ یہ دھاگے بھی کر سکتے ہیں. یہ دھاگے کا مسئلہ نہیں ہے، گلے میں چھلے کا مسئلہ نہیں ہے، اس ماتھے میں ٹکلی کا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہاں پر آتا ہے کہ یہاں ایک عقیدہ ہمارا بگڑ جاتا ہے. اس کو پہننے سے کوئی بات نہیں، یہاں دھاگا ہے، کالا دھاگا، اس کو پہننے سے کیا مطلب، لیکن وہاں عقیدہ ہمارا بدل جاتا ہے جو ہمارے ایمان کا سب سے پہلا حصہ ہے. اگر عقیدہ ہمارا باطل تو ہماری نیکیاں باطل. ایک مومن اگر وہ اس کی زندگی کے اندر توحید نہیں ہے، وہ کتنی بڑی بڑی عبادتیں کر لے، اللہ رب العالمین کے ہاں فقط ضل ضلالا بعیدا کا لفظ ہے، فقط خسر خسرانا مبینہ کا ہوا اللہ رب العالمین نے اعلان کر دیا. تو وہاں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ نفع نقصان کا مالک یہ ہمارا عقیدہ ہے. اگر کوئی پوچھے توحید کیا ہے تو لمبی تعریف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی پوچھے توحید کیا ہے، لمبی تعریف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نفع نقصان، موت و زندگی، روزی رزق اولاد یہ اللہ رب العالمین دیتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں دیتا ہے. توحید ہے، یہی توحید ہے. اور شرک کی کیا تعریف ہے؟ اللہ کے علاوہ اللہ کے بندوں سے، انبیاء سے، صلحاء سے، اتقیاء سے، اولیاء سے، ان سے بھی یہ واسطہ رکھ لینا کہ یہ بھی نفع نقصان کے مالک ہیں. شرک ہے، یہ اللہ رب العالمین نے واضح طور پر بتا دیا. لہذا پہلی وصیت اپنی زندگی کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا اللہ تشرکوا بہ شیئا. دوسری وصیت وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک، والدین کے ساتھ حسن سلوک. اور یہ ہماری زندگی کے اندر، یہ ہم سب کی زندگی کے اندر بہت حساس موضوع ہے، بہت حساس موضوع ہے. جو والدین ہم بچپنے میں، ہم اپنی معصومیت میں ہم اپنی زندگی گزارتے تھے، اور آج ہم جب جوان ہو گئے تو یاد رکھو کہ جب آپ جوان ہو گئے تو وہ بچے ہو گئے ہیں. اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا وبالوالدین احسانا. یہ جو با ہے لگایا گیا ہے، اس کے اندر احسان حسن سلوک کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے والدین کو اولڈ ایج میں ڈال دو، ان کو ایک بوڑھے آشرم میں ڈال دو، اس کے بعد ان کو مہینہ مہینہ خرچہ دیتے جاؤ، دنیا والوں سے ڈھلورا پیٹتے رہو کہ ہم اپنے والدین کو اس اولڈ ایج ہوم میں ڈال کر ہم ان کے خرچے کا انتظام کرتے ہیں، کپڑا دیتا ہے. آپ بہت بڑے نافرمان اولاد ہو اور اللہ کی جنت کو بھول جاؤ. اللہ نے کہا وبالوالدین احسانا، والدین کو اپنے ساتھ رکھ کر وہ حسن سلوک کرو. یہ جو با ہے، یہ با ساتھ ہونے کا معنی بتاتا ہے. اگر عربی سمجھنے والے ہیں تو با کا معنی آپ دیکھ لیجیے. اللہ نے با کے ساتھ جو بیان کیا ہے، اللہ والدین کہتے تھا والدین احسانا، لیکن والدین احسانا نہیں، وبالوالدین احسانا، اپنے والدین کو اپنے ساتھ رکھ کے حسن سلوک کرو. یہ اللہ کی وصیت میں سے دوسری وصیت ہے. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ باپ کا زیادہ حق ہے کہ ماں کا زیادہ حق ہے؟ صحابی رسول نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احق الناس بحسن صحابتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے حسن سلوک
ताल्लुक का सबसे ज्यादा मुस्तहिक कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुम्हारी माँ। फिर सहाबी रसूल ने पूछा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बाद? आपने कहा तुम्हारी माँ। फिर उसके बाद तीसरी मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा तो आप सल्लल्लाहु ने कहा तुम्हारी माँ। चौथी मर्तबा सहाबी रसूल ने पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अबू, तुम्हारे बाप। यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं कि बाप का मकाम नीचे गिरा दिया जाए, इसका मतलब ये नहीं है। यहाँ माँ की मकाम मर्तबा, उसकी अजमत बताई गई है और उसकी कुर्बानी बताई गई है। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि अल्लाह ताला ने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो बाप के ऊपर 3 मकाम मर्तबा माँ को दिया है, वो किस वजह से दिया है? पहली वजह, 9 महीने आपको पेट में उसने रखा है। 9 महीने उसने आपको पेट में रखा है, बाप पेट में नहीं रखा। आपकी पैदाइश के वक्त उसने दर्द सह को सहा है, बाप ने नहीं सहा है। ये दूसरी उसकी फजीलत। 2 साल मुसलसल अपने खून को जलाकर आपको दूध पिलाया है। और ये तीसरी चीज है जिसको माँ को मकाम मर्तबा बाप के मुकाबले में तीसरा दिया गया है। ऐसा नहीं कि बाप को छोड़ दिया जाए, बाप का भी मकाम मर्तबा है। और बाप को कोई छोड़कर माँ की फरमाबरदारी करते रहे तो अल्लाह की जन्नत को भूल जाए, और कोई माँ को छोड़कर बाप की फरमाबरदारी करता रहे तो अल्लाह की जन्नत को भी भूल जाए। दोनों लोग वबिल वालिदैन, अल्लाह ने ना वालिद कहा ना वालिदा कहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ना वालिद कहा ना वालिदा कहा, वालिदैन कहा है। और ऐसी सोहबत वबिल वालिदैन इंसाना एक साथ रखकर, उनको एक साथ रखकर तुम उनकी फरमाबरदारी और उनके साथ हुस्न सलूक करो, ये अल्लाह की वसीयत में से है और अल्लाह तुमसे यही चाहता है। कुल तआलू अत्लु मा हर्रम रब्बुकुम अलैकुम, अल्लाह ने हराम करार दिया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हराम करार दिया है कि उसके साथ किसी को शरीक ठहराओ, और अल्लाह ने हराम करार दिया है कि माँ बाप की नाफरमानी करो। और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या कहा? वला तक़तुलू औलादकुम मिन इमलाक, अपनी औलाद को और खास तौर से अपनी बच्चियों को, उनको अपनी खस्ताहाली और अपनी रोजी और अपने कमाई और अपने उस तिजारत कारोबार में जो कमी बेशी होती है उसके डर से तुम उनको कत्ल मत करना, वरना गुज़िश्ता अय्याम के अंदर जो दो जाहिलियत का जो नमूना था उससे भी बदतर ये दौर गुजर रहा है। वहां तो माँ के पेट में बच्चियों को जीने देते थे और यहाँ तो माँ के पेट में ही मार देते बच्चों को। उस दौर में जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, ये तीसरी वसीयत है, वला तक़तुलू औलादकुम मिन इमलाक, कि जहां गुज़िश्ता दौर के अंदर यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत से पहले दौर जाहिलियत के अंदर माँ की पेट में तो बच्ची को जीने देते थे, पैदा होते ही जिंदा दरगोर कर देते थे। और आज उससे बदतर दौर गुजर रहा है कि मेडिकल या अल्ट्रासाउंड या जितनी भी इस लाइन है, इस लाइन के अंदर इतनी बड़ी बड़ी मशीनें और इतने बड़े बड़े जानकार लोग हो गए कि माँ के पेट में ही पता कर लेते हैं कि बेटा है कि बेटी, अल्ट्रासाउंड के जरिए। और जबकि ये कानून के अंदर जुर्म है, बताने वाला मुजरिम है और उसके ऊपर बड़ा केस है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद मना फरमाया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद मना फरमाया है। तो उस दौर के अंदर पैदा होते ही जिंदा दरगोर कर देते थे। वइदल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, उनसे पूछा जाएगा कल क़यामत के दिन, और इनसे भी पूछा जाएगा जो रहने मादर के अंदर ही पता चल जाता है कि बेटी है, उसको जिंदा दरगोर कर देते हैं। एक तो ये जिंदा दरगोर उसके बचपने पे है और एक जवानी के दौर की है, एक जवानी के दौर की है। एक बाप अपनी बेटी जवान होने के बाद वो दुनिया वालों के सामने तो मुस्कुराता है लेकिन अंदर अंदर रोता है। किस वजह से? वो हमारी भीख बने की वजह से। जो हम भीख मांगते हैं, कौन सी भीख? जहेज मांगना भिखारी का काम है, मोमिनों का काम नहीं। जहेज लेने वाला भिखारी है, मोमिनों का काम नहीं है। और यहाँ पर वही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया है कि वला तक़तुलू औलादकुम मिन इमलाक, और आगे अल्लाह ने क्या नुक्ता नाज़िल फरमाया है, गौर करने की बात है कि तुम डरते हो कि तुम्हारी किफालत कौन करेगा, कौन खिलाएगा, कौन पिलाएगा, कौन पहनाएगा, कौन जिलाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा डरो नहीं, नहनु नरज़ुकुकुम व इय्याहुम, हम इनको रोजी देंगे, तुम रोजी देने वाले नहीं हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फौरन इस आयत करीमा के बाद कह दिया नहनु नरज़ुकुकुम व इय्याहुम,
ہم ان کو روزی دیں گے، تم اس چیز کے بارے میں ڈرو نہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کی تیسری وصیت۔ لہذا اگر ان وصیت پہ اللہ رب العالمین نے جس کو حرام قرار دیا ہے، اپنی اولاد کو ناحق طریقے سے قتل کرنا، اپنی اولاد کو مال کی کمی یا اپنی تجارت کی کمی بیشی کے ڈر سے یا بھوکمری کے ڈر سے ان کو قتل کر دینا، یہ اللہ رب العالمین نے حرام کر رکھا ہے۔ اور جس کو اللہ نے حرام کر دیا ہے، پھر اللہ رب العالمین اس کام کو کرنے والوں کو اللہ رب العالمین نیک بندہ نہیں کہہ سکتا۔ چوتھی وصیت، وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ۔ اللہ رب العالمین نے کہا فاحشات کے قریب بھی مت جانا، چاہے وہ ظاہری ہو چاہے وہ باطنی ہو، چاہے وہ ظاہری ہو چاہے وہ باطنی ہو، ان دونوں فاحشات کے قریب مت جانا۔ اور آج پیارے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین ہوئی کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ جو زنا عام ہو جائے گا، زنا عام ہو جائے گا۔ اور ظاہری فواحش کیا ہے، باطنی فاحش کیا ہے؟ ظاہری فاحش ہے کہ آپ ایسے بدکار اور ایسے زناکار اڈوں کو دیکھ لو، آپ سمندر کے کنارے والے بیچوں پر چلے جاؤ، وہاں پر دیکھو کہ جس طریقے سے بے حیائی، عریانیت اور فحاشی کا جو بول بالا ہے، وہ اس چیز سے اپنے آپ میں ایک شرم محسوس کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک دور ایسا آئے گا کہ لوگ گدھوں کی طرح زناکاری کریں گے، لوگ گدھوں کی طرح زناکاری کریں گے۔ اور آج وہ دور سامنے ہے، آج وہ دور سامنے ہے۔ آپ چاہے بیچ میں چلے جاؤ، چاہے پارکوں میں چلے جاؤ، چاہے بس اڈوں میں چلے جاؤ، چاہے ٹرینوں میں چلے جاؤ، بے حیائی، عریانیت، فحاشیت اور کھلم کھلا ان بے حیائی کا عام ہے۔ اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس وقت سب سے اچھا اور نیک انسان یہ ہوگا کہ جو گدھوں کی طرح جو بے حیائی، بدکاری، زناکاری کرتے ہوں گے، ایک نیک انسان کہے گا کہ اے اللہ کے بندو ذرا کنارے ہٹ کر کر دو، وہ سب سے نیک انسان ہوگا۔ اور یہ دور ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، اس دور کے اندر ایک چیزیں ہوتی ہیں، یہ ظاہری خواہشات ہے۔ باطنی خواہشات کیا ہے؟ باطنی خواہشات بہت بڑا پیغام ہے اللہ رب العالمین کا، وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ۔ جو باطنی خواہشات ہیں ان سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ، ان سے قریب مت جاؤ۔ گھر کے اندر خالہ کی جوان بیٹی ہے، بھانجا پہنچا، السلام علیکم خالہ، وہ خالہ سے سلام تو کر رہا ہے لیکن خالہ سے ملنے نہیں آیا، خالہ کی جوان بیٹی سے ملنے آیا، جس کو اللہ نے حرام کرا دیا، اس کے لیے، جس کے لیے بلوغت کا مرحلہ پہنچنے کے بعد خالہ کے لڑکے، پھوپھی کے لڑکے، خالہ کی لڑکی، پھوپھی کی لڑکی، ماموں کی لڑکی، چاچا کی لڑکی، یہ ایک دوسرے کے لیے حرام ہیں، ان سے پردہ کرنا چاہیے۔ اور یہ چیزیں ہمارے سماج کے اندر پائی جاتی ہیں۔ وہ گیا تو خالہ کو سلام کیا لیکن خالہ سے نہیں ملنے گیا، وہ گیا خالہ کی جوان بیٹی کو دیکھنے گیا۔ اور اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ باطنی خواہشات ہیں اور ان سے بھی آپ کو بچانا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کون؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن حضرت اسماء بنت ابی بکر ایک مرتبہ نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسی حالت میں آ گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسی حالت میں آ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کے اپنا چہرہ گھما لیا۔ کون ہے یہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی، اور آج دنیا سماج کہتا ہے کہ سالی آدھی گھر والی، سماج کہتا ہے کہ سالی آدھی گھر والی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل گیا اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اللہ کے رسول نے کہا اے عائشہ اسماء کو دور کر دو، یہ اپنے پورے تن اور پورے جسم کو ڈھک کر میرے سامنے آئے۔ اور ان کے جسم کے اندر بیان کیا جاتا ہے کہ کچھ کپڑا باریک سا محسوس ہو رہا تھا، یا دوسری حدیث کے اندر ہے کہ ان کا دوپٹہ باریک سے تھا، جسم پر کپڑا تھا لیکن باریک سا کپڑا تھا۔ اور ہم دیکھیں کہ ہمارے گھروں کے اندر ہماری بچیاں، ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، ہماری بیویاں کیسے کیسے لباس پہنتی ہیں، اور جس لباس کو غیر کے سامنے پہننا اللہ رب العالمین نے حرام کرا دیا ہے، اپنے شوہر کے سامنے کیسے بھی رہے کوئی اس کے لیے پتہ نہیں، تنہا تنہا شوہر کے سامنے کیسے بھی رہے، کپڑا پہنے نہ پہنے کیسے رہے اکیلے میں، اس کے لیے کوئی مناہیت نہیں۔ لیکن غیروں کے سامنے بسا اوقات جوان بیٹی گھر میں بالغ بیٹی ہو گئی یا گھر میں جوان بہن ہو گئی تو اس کی ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ وہ بھی اپنے گھر کے اندر وہ بھی اپنے گریبان پر وہ چادر ڈالے گی اور وہ بھی اپنے سروں پر
अपने सरों पर वो भी दुपट्टा डाल रखी थी। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये तरीका बताया है कुरान मुक़द्दस के अंदर। सूरह नूर पढ़ो, अल्लाह ने सूरह नूर के अंदर पूरा अल्लाह ने निज़ाम जिंदगी गुजारने का पूरा तरीका बता दिया है। और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या कहा आगे, वअौफुल कैल इज़ा किल्तुम वज़नु बिल क़िस्तासिल मुस्तक़ीम। ये पांचवी वसीयत है अल्लाह रब्बुल आलमीन की। और ये कौन सी वसीयत है? ये वसीयत है धंधा करने वालों के लिए, कारोबार करने वालों के लिए, बिजनेस करने वालों के लिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा वअौफुल कैल इज़ा किल्तुम वज़नु बिल क़िस्तासिल मुस्तक़ीम। ये वसीयत, ये नसीहत ऐसी नसीहत है कि इस काम के अंजाम में और इस बुरे काम के अंजाम में एक पूरी की पूरी कौम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हिलाको बर्बाद कर दिया। कौम शुएब को अल्लाह ने हिलाको बर्बाद किया, उनके ऊपर अल्लाह ने अजाब डालकर उनको सफेद हस्ती से अल्लाह ने मिटा दिया। और उनका काम क्या होता था, वो जब नाप तौल करते थे, जब लेते थे तो ज्यादा लेते थे और देने में वो कजरवी इख्तियार करते थे, कम देते थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा वअौफुल कैल, पूरा पूरा ना हो, वअौफुल कैल इज़ा किल्तुम वज़नु बिल क़िस्तासिल मुस्तक़ीम। और अपने तराजू को, अपने कांटे को बराबर सराबर रखो, देते वक्त भी और लेते वक्त भी। अल्लाह ने निजाम बनाया और ये हमारे अंदर इसकी कमी पाई जाती है कि नहीं, हमसे ज्यादा आप जानते हो। और ये अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे ये चाहता है कि अल्लाह के बंदो, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुमसे क्या चाहता है, इन्नल्लाह युहिब्बु अन तु'ता रुख़सहु। अल्लाह ने जो रुख़सत दी है उसको अपनाओ और जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मना किया है उससे अपने आप में रुक जाओ। अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह की फरमाबरदारी अल्लाह की रुख़सत में है और अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी करने में वो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस पर गुनाह लिखा है। लिहाजा ये अल्लाह ने जो वसीयत दी है, इस वसीयत को अपनी जिंदगी के अंदर अगर अपनाते हो तो अल्लाह के महबूब बनते हो। और उसके बाद छठी वसीयत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा वइज़ा कुल्तुम फ़अदिलू वलौ कान ज़ा क़ुर्बा। जब कभी गवाही देनी पड़ी, जब कभी गवाही देनी पड़ी, चाहे अपने कराबतदार के खिलाफ देनी पड़े, अपने बाप के खिलाफ देनी पड़े, अपने भाई के खिलाफ देनी पड़े, हाँ शर्त है कि आप सच्चे गवाह हो, झूठे गवाह नहीं। शर्त है कि आप सच्चे गवाह हो। अगर आपके अंदर अमानतदारी, दीनदारी, सदाकत है, तब आप अगर गवाही देते हो तो सच्ची गवाही दो। वइज़ा कुल्तुम फ़अदिलू वलौ कान ज़ा क़ुर्बा व बिअहदिल्लाहि औफ़ू ज़ालिकुम वस्साकुम। और अल्लाह ने वसीयत की है तुमको, अगर तुम इस वसीयत में नाकाम हो तो देखो जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के अंदर एक सहाबी रसूल हज़रत उसामा क्या सिफारिश लेकर आए अल्लाह के रसूल के पास। अल्लाह के रसूल के पास वो गवाही देने के लिए अल्लाह के रसूल, वो कबीला मखज़ूमिया की एक लड़की फातिमा नाम की, उसने चोरी कर ली है। अल्लाह के रसूल उसको माफ कर दिया जाए, उसकी बड़ी घर वालों की इज्जत है, बड़ी नाक है, बड़ी इज्जत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, और ये कौन सा कबीला है, ये वही कबीला जिस कबीले से हजरत खालिद बिन वलीद जिनको अल्लाह की तलवार का लक़ब मिला है। क्या वो जमात थी और क्या वो अफराद थे जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहीं पर कमांडर बना दिया, कहीं पर चीफ बना दिया, कहीं पर उनको वजीर बना दिया। इतने बड़े जलील कद्र और इतने जाबाज सहाबी कि 100 जंगें उन्होंने लड़ी थी, 100 जंग लड़े थे और किसी भी जंग में वो हारे नहीं थे। ये अल्लाह ने इजाजत दिया था उनको। और जब इस्लाम नहीं आए थे तो मुसलमानों के खिलाफ लड़ने आए थे, 70 सहाबा किराम को शहीद कर दिए थे। बड़ा उनको उस पर गम था। एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद रूमियों का एक बड़ा मजमा आ गया, बड़ा काफिला आ गया रूमियों का, और वो रूमी आकर हमला करना चाह रहे थे सहाबा किराम पर। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस्लाम कबूल कर चुके थे। इतने में एक सहाबी की ज़बान से यह जुमला निकलता है कि आज हम बहुत कम लोग हैं, रूमी बहुत ज्यादा हैं। हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा चुप, अगर अल्लाह की कसम आज ये मेरा घोड़ा अस्कर नामी घोड़ा अगर इसके पांव में जख्म ना होता, अल्लाह की कसम अगर ये डबल होते तो मैं इन सबको फाड़ कर रख देता। अगर आज ये मेरा घोड़ा जो अस्कर घोड़ा है अगर ये आज जख्मी ना होता तो मैं इनसे डबल की फौजों को मैं इन सबको फाड़ कर रख देता। वो जज्बा था अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खालिद बिन वलीद को दिया था। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह मैदान महशर में उस जलील कद्र सहाबी से सबको अता फरमाए। बताओ उसी कबीले की खातून अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, देखिए क्या इंसाफ है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये कबीले मखज़ूमिया की औरत, इसने चोरी की है और इसकी सिफारिश लेकर आए हो जो अल्लाह की हद में से अतशफी हद मिन हुदूदिल्लाह,
اللہ نے جس حد کو بنا دیا ہے اور تم اس میں سفارش کے لیے آئے ہو کہ اس میں تخفیف کر دی جائے. سن لو یہ محمد رسول اللہ, اگر محمد رسول اللہ کی لخت جگر اگر یہ فاطمہ چوری کرتی, محمد رسول اللہ اپنے ہاتھ سے فاطمہ کا ہاتھ کاٹ دیتے. اور ساری دنیا نے ابھی دیکھا ہے کہ انصاف وہی انصاف محمد بن مرسل کا ابھی جو 20 سپٹمبر کو جو انصاف ہوا ہے, دنیا والے کچھ بھی کہہ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے قرآن حدیث کا علم نہیں. گندے گندے کمنٹ لوگ کر رہے, کہہ رہے مقتول کے گھر والوں کو معاف کر دینا چاہیے. اس کے لیے قصاص میں قتل ہو جانا بہتر تھا اللہ کی آیت کریمہ کے مطابق. کیوں؟ کیونکہ ایک مومن کو جان بوجھ کر قتل کرنا اللہ تعالیٰ کے اوپر, اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیتا ہے. مقتول کے ورثہ نے معاف نہیں کیا, یہ اس کے اوپر رحم کیا انہوں نے کہ اس کو سزا مل گئی دنیا کے اندر. اپنے چچیرے بھائی کو اس نے گولی مار دیا تھا 1 سال پہلے, محمد بن مرسل قبیلہ نجران کا رہنے والا, قبیلہ نجران. لیکن اللہ رب العالمین کو جو منسوخ تھا, بتاؤ دنیا کی کون سے قاتل کے لیے دنیا والے مغفرت کی دعائیں کیے ہوں گے؟ پورا عرب, پورا عجم, سارے لوگوں نے اس کی مغفرت کے لیے دعائیں کی, اور یہ اس کا حق بھی بنتا ہے. اگر وہ اس کی گردن اڑانے کا اگر حکم آ گیا تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین اس کے لیے بہتر کا معاملہ کرے گا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کے لیے جو ایک قتل کی سزا اور قتل کا جو گناہ اس کے اوپر تھا, اس کے قتل ہو جانے پر اللہ شاید اس کے گناہوں کو مٹا دے اور اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے. صحابیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ایک ایسا بنچ گناہ اور ایک ایسی سزا اللہ کے رسول کی زندگی میں دی گئی تھی. کون سی؟ غامدیہ نامی عورت کو جو اس کو رجم کر دیا گیا تھا, اس کے خون کی چھینٹ ایک صحابی پر جب پڑ گئی تھی, انہوں نے اپنے آپ میں کراہت محسوس کی کہ اللہ کے رسول میرے جسم پر خون کی چھینٹ پڑ گئی. اللہ کے رسول نے کہا اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے, اگر اس کی توبہ مدینے والوں میں بانٹ دی جائے ان کی مغفرت کے لیے کافی ہو جائے گی. تو اندازہ لگاؤ اگر محمد بن مرسل کی اگر گردن کو ان کی تن سے جدا کر دیا گیا تو امید ہے اللہ رب العالمین کی ذات سے کہ اللہ اس کے اوپر جو قتل کا دھبا تھا اللہ تعالیٰ اس کے قتل کے دھبے کو مٹا دے گا. یہ انصاف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا ہے. لہذا اللہ رب العالمین ہمارے ملک کے اندر یا دنیا کے سارے ممالک میں ایسا انصاف ہو جائے جو اللہ کی وصیت, ساتویں وصیت ہے, وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ, کہ کسی بھی انسان کو, مومن ہو, ہندو ہو, کافر ہو, مشرک ہو, یہودی ہو, نصرانی ہو, کوئی بھی انسان ذی روح یعنی روح والا ہو, اس کو قتل کرنا اللہ نے حرام قرار دیا ہے. اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے. اور پھر اللہ رب العالمین کی آخری وصیت اللہ رب العالمین نے جو بتایا, وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ, اے اللہ کے بندو یہ جو پوری وصیت اللہ رب العالمین نے بتائی یہ میرا راستہ ہے, فَاتَّبِعُوهُ, اس کی پیروی کرو, وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. اللہ رب العالمین نہیں چاہتا کہ تم ادھر ادھر کے راستے اپناؤ اور تم گمراہی کے راستے پر ہو جاؤ. لہذا اے اللہ کے بندو یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم اللہ کی ان وصیتوں اور ان نصیحتوں کو اپنا لو گے, اپنی زندگی کے اندر کامیاب ہو جاؤ گے. یہ چند وصیتیں اللہ رب العالمین کی اپنے بندوں کے حوالے سے تھی, کیونکہ اللہ بڑا مہربان ہے. اللہ ہم سے چاہتا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں اور اللہ رب العالمین ہمیں جنت دے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو باتیں کتاب و سنت کے مطابق کہی گئی ہے رب ذوالجلال کا حق کو ہم سب کو اس پر عملی طور پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما دے. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو شرک و بدعات جیسے خرافات اور والدین کی اطاعت و فرمانبرداری کی بجائے ان کی نافرمانی سے اللہ رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرما دے. اللہ رب العالمین ہم سب کو عدل انصاف کے ساتھ اور ہم سب کو نام طور میں اللہ رب العالمین اسی سچائی امانت داری کے ساتھ, اور اللہ رب العالمین ہم سب کو ہمیشہ جب بھی گواہی دینے کی بات ہے جھوٹی گواہی مت دینا. جھوٹی گواہی دینے والا اللہ رب العالمین کے ہاں میدان محشر میں سارے لوگوں کے سامنے ذلیل کیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو اللہ رب العالمین نے سچ کا علم دیا تھا لیکن اس نے جھوٹی گواہی دے کر دنیا والوں سے شہرت اور دنیا والوں کی چمچاگیری میں اس نے ایسا کام کیا ہے. لہذا اللہ رب العالمین کی بات کو, اس کی وصیت کو سن کر ہمیشہ سچائی کی گواہی دینا, اور یہ تمہارے لیے خیر کی بات ہے جس کو اللہ رب العالمین نے کہا لعلکم تعقلون لعلکم تذکرون. یہ اللہ رب العالمین کی وصیت ہے اور اللہ کی نصیحت ہے, شاید ہمارے لیے کامیابی کامرانی کی ضمانت ہو. اللہ رب العالمین ہم سب کو جب تک دنیا میں زندہ رکھے, اسلام پر زندہ رکھے, ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان اور اسلام پر ہو. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإياکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد الکریم ملک بر رحیم.